السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم معرضون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عید کے خطبے میں اور اس سے پہلی جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی تھی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد کیجیے جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا ان کے رب نے چند احکامات کے بارے میں۔ تو مفسرین نے بتایا کہ وہ احکامات کیا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ 30 چیزیں ہیں، 30 احکامات ہیں، جس میں سورہ توبہ کے اندر 10 چیزوں کا ذکر ہے، اور سورہ مومنون کے اندر جو اس وقت میں نے آیات تلاوت کی ہے، اور باقی کا ذکر جو ہے سورہ احزاب کی آیت ان المسلمین والمسلمات کے اندر ہے۔ آج کے اس موقع پر میں نے سورہ مومنون کی آیات کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے مومنین۔ فلاح یہ لفظ ایسا ہے جس میں مکمل کامیابی، مکمل سکسیس۔ پہلے سکسیس اور کامیابی کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لینا چاہیے۔ ایک تو دنیا والے جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ مال مل جائے، عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے، دس از نو ریئل سکسیس، یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، بلکہ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یہ اصل کامیابی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، دس از بگیسٹ سکسیس، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو اسی کامیابی کے لیے عربی کے اندر جو لفظ ہے وہ فلاح کا لفظ ہے۔ چنانچہ اذان کے اندر یہ لفظ مؤذن دہراتا ہے حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ اور دنیا والی کامیابی کس میں سمجھ رہے ہیں؟ مال میں، اور اللہ اور اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ اعمال میں کامیابی ہے، حی علی الفلاح۔ تو حقیقی کامیابی وہ یہی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرمانے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنین۔ تو پہلی چیز کامیابی کے لیے اور فلاح کے لیے اور سکسیس کے لیے جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان میں کیٹیگری ہے، ایمان میں لیول ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔
صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو رینیو کرتے تھے، ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے تھے، حالانکہ صحابہ کا ایمان پہاڑوں کے برابر، لیکن اس کے باوجود فرماتے تھے کہ ہم اپنے ایمان، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اور قرآن کریم کے اندر آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اور صحابہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ تو ایمان فیتھ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، لرن کرنے کی چیز ہے۔ بہرحال یہ ایمانی ماحول میں، ایمانی مجلسوں کے اندر بیٹھنے سے ایمان انکریز ہوتا ہے، جسے صحابہ خود فرماتے ہیں۔ تو بہرحال جب اعلیٰ درجے کا ایمان ہوگا تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم دنیا میں سر بلند ہوگے اگر تم حقیقت کے اندر مومن ہو، اور ایمان ہوگا تو فرمایا دنیا میں امن آئے گا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم سے فرمایا تھا کہ جب ایمان آئے گا، اسلام آئے گا تو دنیا کی راہوں میں، راستوں میں امن ہوگا۔ صنع، ملک صنع یمن کا ایک شہر ہے، وہاں سے ایک خوبصورت عورت چلے گی، مکہ مکرمہ جائے گی، حج عمرہ کر کے واپس لوٹ کر آئے گی، کوئی غلط نگاہ دیکھنے والے نہیں، اور یہ ہو گیا اور ہو چکا ہے۔ تو ایمان ان چیزوں کو جو ہے دنیا کے اندر یہ چیزیں لاتا ہے، امن لاتا ہے، اسلام سلامتی کو لے آتا ہے۔ تو بہرحال جتنا ایمان کامل درجے کا ہوگا اسی اعتبار سے انسان اعمال پر جو ہے وہ چلنے والا ہوگا۔ تو فلاح کے لیے بنیادی چیز قد افلح المؤمنون۔ تو کون سے ایمان والے سکسیس ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز کو خشوع سے پڑھنے والے ہیں۔ پہلے تو دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پانچوں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ ہمیں خشوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خشوع کہتے ہیں کس کو؟ کہ انسان کے دل میں بھی خشوع ہو اور اس کے بدن میں بھی خشوع ہو، سکون ہو۔ دل کا خشوع کیا ہے؟ کہ آدمی پوری تمام دنیا کی چیزوں سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے پہلی مرتبہ جو ہے رفع یدین ہوتا ہے، اور ائمہ کے نزدیک تو اور رکوع اور سجدے میں بھی جاتے وقت رفع یدین۔ تو یہ رفع یدین کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب ہم دنیا کو پیچھے پھینک رہے ہیں، لیکن اللہ حفاظت فرمائے، آج تو یہ موبائل نے تو ہمارا نماز کا بیڑا ہی غرق کر دیا، حالانکہ وہاں سے شروع ہوتا ہے سوئچ آف یور موبائل 5-10 جگہ پر۔ ٹھیک ہے کبھی آدمی بھول جائے، لیکن آل دا ٹائم از ناٹ فارگیٹ۔ تو پلیز ایک تو اس پر تھوڑا کنٹرول کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ پھر نماز میں خشوع کے متعلق فرمایا دل میں بھی خشوع ہو، یعنی ہمارا ذہن دنیا کی چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف، اور بدن میں بھی خشوع ہو کہ غیر ضروری چیزوں کے اندر جو ہے ہمارا بدن نہ ہل رہا ہو، جو ہے کبھی ہاتھ ہل رہا ہے، کبھی دوسری چیزوں کو ہل رہا ہے، کبھی ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ ہو سکتا ہے نماز پڑھتے پڑھتے آپ کا دھیان کہیں چلا جائے، تو وہ جانا برا نہیں ہے، لیکن آپ یہ سمجھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اس کی طرف دھیان ہو، میں ابھی اس وقت رکوع میں، میں اس وقت سجدے میں ہوں، تو آدمی ان کی طرف دھیان دے۔ تو خشوع دھیان رکھنے کی ہم کوشش کریں، ورنہ ہماری نماز کا حال وہ ہے جو میں بارہا کہتا رہتا ہوں، ہماری نماز کیسی ہے؟ اپ اینڈ ڈاؤن، ٹچ دا گراؤنڈ، ٹرن اراؤنڈ، گو ٹو ٹاؤن، یعنی ایسی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس سر پر سے ایک بوجھ ہم نے ہٹا دیا۔ نہیں میرے دوست، ایک صحابی، ایک دیہاتی جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر آئے اور نماز پڑھی انہوں نے، اور نماز جلدی جلدی پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس سے کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز ریپیٹ کرو، اس لیے کہ تمہاری نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ پھر اس نے نماز پڑھی، لیکن وہی بات تھی، پھر تیسری مرتبہ جو ہے اس نے اسی طرح کے، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی، مجھے سکھائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جتنی نماز کی چیزیں ہیں فرائض ان کو ادا کرو، اور واجبات
رکوع کے اندر اچھی طرح، رکوع سے اٹھنے کے بعد اچھی طرح سے کھڑے ہونا جس کو قوما کہتے ہیں، پھر رکوع اور سجدے دو سجدوں کے درمیان بھی اطمینان سے بیٹھنا۔ لیکن میرے دوستو، یہ ایک عام چیز ہو چکی ہے کہ رکوع کرنے کے بعد اکثر لوگ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے جب اپنی نماز ہوتی ہے تو تنہا پڑھتے جو وہ ایسے پھر وہیں سے چلے گئے۔ تو ظاہری اعتبار سے مسلک آپ کسی سے پوچھے تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو جب وقت نکالتے تو اور جو ہے کچھ تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن ہماری نماز ظاہری طور پر تو ٹھیک ہو جائے، اس کی ہم کوشش کریں۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ کر رہا ہے تو اس کو سمجھانے کی بھی ہم کوشش کریں۔ اسی طرح یہ دو سجدوں کے درمیان میں بھی بہت بڑی مرتبہ کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم جلدی جلدی جو ہے دو سجدے کر لیتے، تو نماز نہیں ہوگی۔ واجب ہے اکثر ائمہ کے نزدیک اس نماز کو دہرانے کی ضرورت پیش آ جائے۔ تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو نماز کو پڑھنا بھی ہے اور نماز کو خشوع سے بھی پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے۔ تو اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ظاہری مسائل بھی ٹھیک ہو اور دل کو فارغ کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی نماز عطا فرمائیں اور آپ حضرات بھی اس کی کوشش کریں۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجد بھری ہوئی ہوگی لیکن خشوع سے پڑھنے والا شاہد ہی کوئی ہو، تو خشوع سے پڑھنے کی جو ہے نماز کو نہایت اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے بعض حضرات، امام غزالی رحمۃ اللہ وغیرہ تو فرماتے ہیں جس نے نماز خشوع سے دھیان سے نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نماز ظاہری طور پر تو ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی، لیکن نماز کا ایک ہوتا ہے قبول ہونا، ایک ہے صحیح ہونا اور ایک ہے قبول ہونا عند اللہ۔ تو نماز کے قبول ہونے کے لیے خشوع کا ہونا یہ ضروری ہے۔ ہاں، دس ٹو ڈفرنٹ تھنگس، ایک ہے صحیح ہونا اور ایک ہے قبول ہونا۔ تو قبول کے لیے خشوع کا ہونا جو ہے ضروری ہے۔ تو میں نے بتایا کہ ایک تو کوشش کر رہا ہے کہ سب پانچوں نمازیں ہم پڑھیں، پھر باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر مزید جب ہم وقت نکال رہے ہیں تو تھوڑا رکوع سجدے کو اچھی طرح سے کرنا۔ ایک جگہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ 60 سال 60 ایئرس دس پرے نماز ٹوٹلی از لاس، اس کی نماز ٹھیک کیوں کہ کبھی رکوع ٹھیک کیا تو سجدہ ٹھیک نہیں کیا، کبھی سجدہ ٹھیک کیا تو رکوع سجدہ ٹھیک نہیں کیا۔ تو یہ اسی طریقے سے چلتے۔ تو میرے دوستو، ہم روزانہ اس کی کوشش کریں کہ اب ہماری نماز پہلے سے کچھ اچھی ہو رہی ہے یا نہیں، بہتر ہو رہی ہے، اس کی کوشش کریں، ڈیولپ کرتے رہیں۔ تو پہلی چیز کامیابی کے لیے کیا ہے؟ قد افلح الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور دوسری چیز فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو unnecessary ٹاک اور unnecessary ورک سے اپنے آپ کو بچائے۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دین کا بھی فائدہ نہیں، دنیا کا بھی فائدہ نہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی شائننگ اور اس کی خوبی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی غیر ضروری چیزوں کو چھوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمایا ہم سب کو۔ حضرت لقمان حکیم جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، تو حضرت لقمان حکیم سے پوچھا کسی نے کہ اللہ نے یہ اتنا اونچا مقام کیسے دیا؟ اللہ اکبر، ایک پوری سورت قرآن کریم کے اندر نازل ہوئی۔ تو فرمایا میرے اندر چند باتیں ہیں، ایک تو فرمایا امانت ادا کرتا ہوں، دوسرے جھوٹ سے پرہیز کرتا ہوں، اور تیسرے لایانی unnecessary چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے حکمت عطا فرمایا اور مجھے اتنا مقام عطا فرمایا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، تو لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، یا تو دنیا کا کام کرے یا دین کا کام کرے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آدمی سو جائے، اس لیے کہ سونے والا جو ہے بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، اور کامیابی کے لیے فرمایا جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں۔ اس میں جو مالدار ہے ان پر تو زکوٰۃ ہے، لیکن یہ سورت چونکہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی، تو اس وجہ سے بعض مفسرین نے کہا زکوٰۃ سے مراد
مال کی زکوٰۃ کے علاوہ آدمی اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرے، جس کا ذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں ہے، سورہ والشمس والضحیٰ کے اندر ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اور نفس کے تزکیے کے اندر کیا ہے؟ دل کے اندر کی جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، کبر ہے، عجب ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اس سے بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ اس لیے جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کے بعد دعا کیا پڑھتا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین، کلمہ شہادت کی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا۔ یعنی میں نے ظاہری پاکی تو حاصل کی، لیکن اب جو گناہ ہے اور گناہوں کی وجہ سے دلوں کے اندر جو سیاہپن یا دوسری چیزیں آ چکی ہے اس سے بھی پاک فرما۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون، اور کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کہ اپنی حلال بیوی اور باندیوں اور کے علاوہ کسی اور جگہ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر اس خواہش کو آدمی غلط طریقے سے پورا کرے تو یہ کامیاب سکسیس شخص نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا اتقوا اللہ حق تقوی، کہ اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ڈرتے ہیں اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ آدمی سر کی حفاظت کرے، اور سر کو جس چیز نے گھیر رکھا ہے اس کی حفاظت کرے۔ سر کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ سر اللہ کے در کے علاوہ کہیں نہ جھکے، اللہ کے علاوہ۔ اور سر کو جس چیز نے گھیر رکھا ہے، تو سر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ سر سے مراد ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ یہاں آنکھیں ہیں، یہ کان ہے، یہ نوز ہے، زبان ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اس کی حفاظت کرنا یعنی کانوں سے غلط نہ سنے، آنکھوں سے غلط نہ دیکھے، زبان سے غلط نہ بولے۔ اب دیکھو پہلا گناہ آدمی کرتا ہے آنکھوں سے، اللہ حفاظت فرمائے، پھر کانوں کا، پھر زبان کا، پتہ نہیں کیا کر، تو ان پر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا پیٹ کی حفاظت کرے، اور پیٹ کو جس چیز نے گھیر کر رکھا ہے اس کی حفاظت کرے۔ پیٹ کی حفاظت یعنی حرام انکم سے اپنی غذا کو نہ بنائیں، اور پیٹ کو جس چیز نے گھیر رکھا ہے کہ آدمی جب غلط کھائے گا تو غلط خواہشات اس کے اندر ابھرے گی، یعنی پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرے۔ فرمایا موت کو اور موت کے بعد کی زندگی اور سڑنے اور گلنے کو یاد کرے، یہ حقیقت کے اندر اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اس میں تین چیزیں بتائی گئی یہاں پر، ایک تو سر، اور سر کو جس نے پیٹ، اور پیٹ کی حفاظت، اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرے۔ میرے دوستو، ہم تو روزانہ اس قسم کی خبریں سنتے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ آج اس کا جنازہ ہوا، آج اس کا جنازہ ہوا۔ ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے کہ فلاں چلا گیا، فلاں، تو وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہم کچھ تیار۔ چنانچہ مجھے اس وقت وہ فارسی کا شعر یاد آیا جو شاید میں نے کسی وقت سنایا تھا۔ کوئی فارسی کا شاعر یہ کہتا ہے، یاد داری وقت زادنے تو ہما خندہ بدند تو گریا، ہم چنیزی کے وقت مردنے تو ہما گریا بدند تو خندہ۔ تو یہ یاد ہے، یعنی شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے تو یہ یاد ہے جب تو دنیا میں آیا تو روتے ہوئے آیا تھا، اور لوگ خوشیاں منا رہے تھے، پیرنٹ اور رشتہ دار سیلیبریٹ کر رہے تھے، جو ہے مٹھائی بانٹ رہے تھے۔ فرمایا زندگی ایسے گزارو کہ جب دنیا سے جا رہے ہو تو ہنستے ہوئے جا رہے ہو اور لوگ رو رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کچھ نیکیاں کی ہوگی تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارا بینک بیلنس آخرت کے اندر جمع ہے، اور نہیں ہے تو پھر آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ اگر اس کے علاوہ اپنی خواہش کو پورا کرے گا تو یہ حد سے تجاوز کرنے والا بن جائے گا۔ اور آگے کامیاب ہونے والوں کی جو صفات ہے اس میں فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتوں کو اور اپنے جہے معاہدوں کو حفاظت کرنے والے ہو۔ امانات، امانات جمع ہے امانت کی۔ ایک تو عرف عام کے اندر مشہور ہے کہ بھئی کسی کی کوئی چیز امانت رکھی ہوئی ہے
مال ہے اور کوئی چیز رکھی ہوئی، اس کے اندر جو ہے اس کو جو ہے خیانت نہ کرے، یہ تو عرف عام کے اندر ہے۔ لیکن اگر کسی کی کوئی اہم بات ہے، سیکریٹ ہے، اور کسی نے کہا اسے نہ کہو، تو یہ بھی امانت کے اندر داخل ہے، اور اللہ کے جتنے احکامات ہیں وہ بھی امانت کے اندر داخل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنے احکامات کو پہاڑوں پر، زمینوں پر پیش کیا تو سب نے انکار کر دیا، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا اور کہا کہ میں اس کو پورا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے جتنے احکامات اور فرائض یہ امانت کے اندر داخل ہے۔ لوگوں کے مال وہ بھی امانت کے اندر داخل ہے، اور جو ہماری ذمہ داری ہے کسی جگہ پر اس کو پورا کرنا یہ بھی امانت کے اندر داخل ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، عہد کس کو کہتے ہیں؟ دو آدمیوں کے درمیان، یا جو ہے چند آدمیوں کے آپس کے اندر جو معاہدہ اور ایگریمنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کام سے متعلق ہو یا اور کسی چیز سے متعلق، یہ عہد کے اندر داخل ہے۔ اور ایک طرف سے کوئی آدمی وعدہ کرے، پرومس کرے کہ میں اس کو کروں گا، تو اس کو پورا کرنا یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ غیر مسلم سے بھی اگر ہمارا کوئی معاہدہ ہے تو بھی ہمیں اس کا پورا کرنا جو ہے ضروری ہے، یہ اس کا لحاظ رکھنا۔ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، اور پھر اخیر میں فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی، نماز نہیں کہا ایک نماز، دو نماز نہیں کہا، تمام نمازوں کی پابندی اور حفاظت کرنے والے ہو۔ یہاں پر ایک مفسر فرما رہے کہ دیکھو ابتدا ان آیتوں کی ہوئی تھی نماز سے، قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، اور جب پورا مضمون ختم ہو رہا ہے تو اس کے اخیر میں نماز کو ذکر کیا، اس لیے فرمایا جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے باقی دوسرے دین کے احکامات اور دوسری تمام چیزیں اس کی ٹھیک ہوگی۔ نماز ٹھیک نہیں تو باقی دین کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر گڑبڑی یقینی اور ضروری۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، فرمایا یہ وارث ہے کس کے؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں، یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ تو اصل ہمارا ٹھکانہ اور اصل ہماری جگہ وہ ہے جنت، ہاں، اور اسی کے لیے یہ جو ہے جمعہ کی نماز کہیے، دوسرے کچھ احکامات ہیں، اسے ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے سیکریفائز کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فلاح عطا فرمائیں گے، اور حقیقی فلاح آخرت کے اندر ہے، اور دنیا میں اس کی برکتیں ہوگی، آپس میں محبتیں ہوگی، اور دلوں کے اندر چین اور سکون ہوگا، یہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے۔ اور ہر آدمی یہی چاہتا ہے، کسی سے کہو تو کہتا ہے دعا کرو برکت کی، کسی کہتا ہے پیس آف دا مائنڈ، پیس آف دا ہارٹ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیس آف دا مائنڈ اور پیس آف دا ہارٹ یہ اعمال میں رکھا ہے۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے، اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو دین اور دنیا کے اندر کام آنے والی نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔